إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ تراویح میں پارہ نمبر 10 پڑھا جائے گا، لہٰذا ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 10 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ناظرین، پارہ نمبر 10 کے اندر 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں، سورۃ الانفال کا آخر اور سورۃ التوبہ کا ابتدائی اور زیادہ تر حصہ۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ سورۃ الانفال کے اندر جنگ بدر کا ذکر کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار نے جو قتل کی سازشیں بنائی تھی ان کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے آداب جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسرے رکوع کے اندر، اسی پارے کے دوسرے رکوع کے اندر جنگ کرنے کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ تقریباً 6 ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی دشمن سے مقابلہ ہو، نمبر 1 ثابت قدم رہیں، نمبر 2 اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور ان دونوں کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہاری کامیابی کی بہت امید ہوگی، اور نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نمبر 4 آپس میں جھگڑو مت، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارا رعب ختم ہو جائے گا دشمن کے دلوں سے، اور نمبر 5 صبر کرو، اور نمبر 6 مشرکوں کی طرح تکبرانہ چال نہ چلو، اور اس طرح نہ چلو جس طرح وہ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے شیطان کا طریقہ کار بھی ذکر کیا۔ مشرکین مکہ نے جب جنگ بدر کا پروگرام بنایا تو اس میٹنگ کے اندر ان کے ہاں مشکل یہ پیش آئی، چند لوگوں نے ذکر کیا کہ جی ہمارا مخالف قبیلہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے جب ہم مکہ سے مدینہ حملہ کرنے جائیں مسلمانوں پر، تو ہمیں ہمارے عقب سے حملے پر جو ہے وہ کیا ہے، اندیشہ ہے۔ شیطان فوراً سے جو ہے وہ حاضر ہوا، سراقہ بن مالک یعنی مذکورہ قبیلہ جس کا انہوں نے نام لیا تھا کہ ہمیں اس سے اندیشہ ہے، اس کے سردار کی شکل میں، اور آ کر کہا کہ جی ہماری طرف سے آپ جو ہے وہ بے فکر رہیں، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، اندیشہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جی میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاؤں گا میدان جنگ میں۔ اور جب اس نے جنگ کے میدان میں دیکھا نا کہ اللہ رب العزت نے نصرت کے لیے فرشتے اتارے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا کہ تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ جی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ڈر لازمی بات ہے کہ یہ عارضی ڈر تھا، یہ اگر دائمی ڈر ہوتا تو وہ یعنی انسانوں کو گمراہ کیوں کرتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع کے اندر مشرکین مکہ کی حالت زار کا ذکر کیا کہ ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر ماریں گے اور انہیں کہیں گے کہ تم جو ہے نا وہ سخت جلانے کا عذاب چکھو، اور تمہاری حالت اسی طرح ہی ہوگی، حشر اسی طرح ہی ہوگا جس طرح آل فرعون اور پچھلے لوگوں کا ہوا۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دفاع کا بہترین طریقہ یعنی ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں جی، قومیں جو صحیح معنوں میں قومیں ہوتی ہیں وہ بزدلی کا شکار نہیں ہوتی اور اپنے دفاع پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرتی ہیں، اور یاد رہے چور اسی گھر میں نقب زنی کرتا ہے جہاں تیاری نہ ہو، اور جہاں اسے معلوم ہو کہ اسلحہ موجود ہے، جہاں کیمرے موجود ہیں اور جہاں سپاہی موجود ہیں، محافظ موجود ہیں، وہاں وہ کبھی بھی داخلے کی جرت نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے 2 باتوں کا حکم دیا، نمبر 1 دفاع کے حوالے سے تیار رہیں، اور نمبر 2 جس قدر ہو سکے دفاع پر جو ہے وہ پیسہ خرچ کریں، اس کے ساتھ مالی معاملات کریں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کا مزاج یہ بنانا چاہتا ہے کہ وہ لڑتے ہی رہیں، جنگ کرتے رہیں، نہیں۔ مسلمان
جو ہے نا وہ صلح پسند اور امن جو ہوتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی امن کی طرف آنا چاہتا ہے اور صلح کے لیے تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اقدام کرتا ہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پھر اس کے ساتھ صلح کے ساتھ پیش آؤ اور خواہ مخواہ پھر اس سے تعرض نہ کرو۔ ہاں، جو منافق ہیں یعنی یعنی وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو موقع ملے اور وہ حملہ کر دیں، سامنے سے جو ہے نا وہ منہ پہ تعریف کرنے والے اور پیچھے سے جو ہے نا وہ خنجر گھونپنے والے، تو شریعت نے کہا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے۔ اس کے ساتھ سامعین، اللہ رب العزت نے اس پارے کے اس سورت کے آخر میں، سورۃ الانفال کے آخر میں حقیقی مومن کا ذکر کیا ہے کہ حقیقی مومن کون ہیں؟ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور یہاں تکلیفیں سہیں اور پھر ہجرت کی، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، جنہیں اللہ رب العزت نے انصار کہا اور ان کے احسانات کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں گروہوں کے جہاد کا ذکر کیا کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ حقیقی مومن ٹھہریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چاہے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا رہے، وہ حقیقی مومن نہ ہوگا۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو عرب ہے مکہ اس وقت کے مشرکین عرب کا سیاسی اور مذہبی مرکز تھا۔ جب تک وہ مرکز مشرکین مکہ کے قبضے میں رہا، قریش کے قبضے میں رہا، تو ان کی سیاسی اور مذہبی دھاک لوگوں پہ بیٹھی رہی۔ لوگوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، تو ان کی جو ہے یہ مذہبی اور سیاسی جو دھاک تھی یہ ختم ہو گئی، اور ان کو مرکزیت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو حکم ملا مسلمانوں کو کہ وہ اپنی ایک مضبوط ریاست بنائیں اور جو ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ معاہدے ختم کیے جائیں۔ جب یہاں مسلمانوں کی حکومت غالب آئی تو آس پاس کے دشمنوں کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ تو اس وقت کی جو سپریم طاقت تھی روم، انہوں نے پھر مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ روم کی سرحد یعنی مقام تبوک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ یہ جو تبوک کا مقام ہے یہ مدینہ اور شام کے درمیان ہے۔ تبوک یا تو کسی قلعے کا نام ہے یا کسی چشمے کا نام ہے، اور بعض کے ہاں یہ کسی جگہ اور مقام کا نام ہے۔ تو وہاں جب جو روم کی طاقت نے دیکھا کہ جی مسلمان حاضر ہوئے ہیں، تو انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ تو خلاصہ ہم نکالیں تو اس جو سورۃ التوبہ ہے اس کے مرکزی مضامین کچھ یوں ہیں۔ اس سے پہلے جو سورۃ الانفال اس کے اندر جنگ کرنے کے آداب وغیرہ اور مسلمانوں کو جو ہے نا وہ یعنی جنگ بدر کا ذکر وغیرہ تھا، اور اس صورت کے اندر جو خارجہ پالیسی ہے غیر مسلموں کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس حصے کے اندر غزوہ تبوک کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اسی طرح مشرکین مکہ کا کیا منافقین کا کیا طرز رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ معزز ناظرین، سورت کے آغاز میں مشرکین عرب کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں توڑ دیے جائیں۔ البتہ ہاں، جو شروع سے آپ کے ساتھ ٹھیک چلا آ رہا ہے اور وہ جنگ بندی کے معاملے میں اپنے معاہدے پر قائم رہا ہے، ان سے تعرض نہ کریں اور ان کو تکلیف نہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ اگر حرمت والے مہینے آئیں تو حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد جو ہے مشرکین مکہ ان پر حملہ کیا جائے، اور اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے۔ دیکھیں جی، دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے کعبہ جو دین اسلام کا مرکز ہے اور تہذیب اسلامی کا گہوارہ اور مظہر ہے، اس میں مشرکین مکہ کے داخلے پر پابندی لگا دی، یعنی مسجد حرام کے اندر مشرکین کا داخلہ منع ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ مشرکین اگرچہ ظاہراً نجس نہیں، لیکن چونکہ عقیدہ نجس ہے، عقیدہ گندہ ہے اور پاک نہیں ہے، لہٰذا وہ آئندہ جو ہے نا ان کا یہاں داخلہ ممنوع ہے۔ تو یہاں مسئلہ ایک یہ پیش آیا
کہ اگر مشرکین نے مکہ پر داخلے کی پابندی لگائی تو اس کا نقصان یہ ہوگا مسلمانوں کو کہ ان کا جو مالی معاملات ہیں اس کے ذریعے سے جو رقم کمائی جاتی ہے حج کے ذریعے سے وہ متاثر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر تسلی دی کہ اگر تمہیں کسی قسم کے فقر اور فاقے کا اندیشہ ہے، اللہ رب العزت تمہیں اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ اصول بھی بیان کیا کہ دوران جنگ بھی اگر کوئی دشمن پناہ طلب کرتا ہے تو اسے تعرض نہ کیا جائے، چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور اسے پناہ دی جائے۔ معاہدہ توڑنے والوں کے خلاف اللہ رب العزت نے اسی دوسرے رکوع کے اندر جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور بالخصوص جو ان کے سرغنے ہیں، سرے خیل ہیں اور سردار ہیں، انہیں نیست و نابود کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کا فائدہ بھی بتایا ہے کہ جہاد کرنے کا فائدہ، قتال کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے دلوں کو تسکین ملے گی، اور اللہ رب العزت جو ہے نا ان کے دلوں کا غصہ کافور کر دے گا، مشرکین کے دلوں کا غصہ، اور اللہ رب العزت جسے چاہے گا اسے اسلام میں داخل کر دے گا، اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم ان کے لیے معاملات اور انتظام و انصرام کرتے ہیں، اور ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حجاج کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمارا مذہب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ ایمان ہی اصل ہے، ایمان ہوگا تو ہر عمل قابل قبول ہوگا، ایمان نہیں، ایمان کے بغیر بھلے اپنے تیے وہ جتنا مرضی اسے عظیم عمل سمجھتے ہوں، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور ایمان کے ساتھ کسی عمل کا موازنہ نہیں ہے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے، اسی رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہونے چاہیے، ان کے والدین سے، بہن بھائیوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے لوگوں سے، قبیلے کے لوگوں سے، مال و تجارت سے، اور اس کے سوا گھروں سے، ہر چیز سے، الغرض ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے جو ہے نا محبت ہو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم انتظار کریں اللہ رب العزت کے غضب اور عذاب کے اترنے کا۔ دیکھیں جی مشرکین تو زیادہ تر زیر ہو گئے فتح مکہ کے بعد، تو اب پیچھے بچ گئے یہود و نصارہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے اگلے رکوع کے اندر یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ یہود و نصارہ اگرچہ اللہ پر ظاہری طور پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کو نبی نہیں مانتے تھے۔ تو ان کے لیے ایک اضافی صورت رکھ دی گئی کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو وہ جزیہ دے کر مسلم ریاست کے شہری بن سکتے ہیں، ان کے ساتھ ذمیوں والا معاملہ ہوگا۔ فلسفہ جہاد اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر رکھا ہے۔ فلسفہ جہاد یہ بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کوئی مار دھاڑ کا دین نہیں ہے، اور نہ ہی تلوار کے زور سے پھیلا ہے جس طرح کے بعض لوگوں کی طرف سے اعلان ہے، بلکہ وہ امن اور سلامتی کا دین ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا آئے، کوئی چودھری آئے، اور جناب علی کوئی بادشاہ آئے، اور کوئی جنگجو آئے اور فاتح آئے، اور جو ہے نا وہ اسلام کو فتح کرنے کی کوشش کرے، اسلام کو، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسلام کا دیا بجھا دے، قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمان اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ یہود و نصارہ، ان کے ساتھ مشرکین مکہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ جن کی تم اتنی اہمیت دیتے ہو، اتنی اہمیت سمجھتے ہو جن کی، وہ تو دنیا پرست ہیں، اور وہ بال سمیٹ رہے ہیں، اور ان دینداری کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اصل مقصد تو جو ہے نا وہ دنیا داری ہے اور دنیا کمانا ہے۔ اب وہ سیدھی بات بتا کر تمہیں دنیا کمائیں، یا وہ دین کے خلاف بات کر کے دنیا کمائیں۔ تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں بظاہر کلمہ تک نہیں آتا صحیح طرح، پاکی پلیدگی کے جو ہے نا معاملات کا نہیں پتہ ہوتا، مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، دین کا پتہ نہیں ہے، بنیادی جزیات اور ضروریات کا پتہ نہیں ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا دینی پیشوا اور رہنما سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کی سزا بیان کی گئی ہے کہ لوگ جو سونا چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو وہ سونا چاندی ان کے لیے قیامت والے دن عذاب کا سبب ہوگا،
اور گرم کر کے ان کی پیٹھوں کو، ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور احساس دلایا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جسے تم خرچ نہیں کرتے تھے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، لہٰذا اب مزہ چکھو۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ مشرکین مکہ اللہ کے بنائے ہوئے کیلنڈر میں اپنی طرف سے تبدیلی کرتے تھے اور اس کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور یہ فسق ہے، اور یہ کام کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کبھی یعنی حرمت والے مہینے کو تسلیم کر لیتے اور کبھی کسی دوسرے مہینے سے حرمت والے مہینے کو بدل دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کام کافروں کو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس سے اگلے رکوع میں یعنی اگلے نصف کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جہاد سے انکار کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی ہے کہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے، تم زمین سے جڑے اور چمٹے ہوئے ہو، بوجھل بن گئے ہو، اور تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کو چھوڑ کر۔ تو دنیا کی زندگی تو قلیل ہے، اگر یہی رویہ رہا تو اللہ رب العزت تمہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اس کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بھی ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر حال میں اس کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ یہاں غزوہ تبوک کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے منافقین کے جہاد سے فرار کی مذمت کی ہے۔ منافق چونکہ مفاد پرست ہوتا ہے، دیکھتا ہے جہاں میرا فائدہ ہو وہاں اس کے ساتھ مل جاتا ہے، وہاں آ جاتا ہے، اور جہاں دیکھتا ہے کہ بھی نقصان ہے، یہاں مشقت ہے، یہاں تکلیف ہے، اور یہاں جو ہے نا وہ کٹھن مرحلہ ہے اور سفر ہے، تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف عذر بہانے۔ جو غزوہ تبوک ہے اسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر۔ اس میں جو تنگی کا لشکر تیار ہوا ہے، اور اس کی تیاری بڑی مشکل سے ہوئی ہے، پھل پکا ہوا تھا، اور جو ہے نا اس وقت مالی معاملات جوبن پر تھے، لیکن اس غزوے کے لیے جو سفر تھا مشکل ترین تھا، اور سخت گرم موسم تھا، اور زیادہ راہ کی کمی تھی، اور سامنے دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی سپریم طاقتوں میں سے ایک یعنی روم تھا۔ تو مشرکین مکہ مختلف ہیلے بہانے کر کے اجازت طلب کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا اور انہیں اجازت دیتے گئے۔ اللہ رب العزت نے ڈانٹ پہ لائی اپنے محبوب کو کہ نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب تک آپ اچھی طرح جانچ پڑتال نہ کر لیتے، تحقیق نہ کر لیتے، آپ انہیں اجازت نہ دیتے۔ اور منافقین کی حالت زار، ایک تو شریک نہیں ہوئے جنگ کے اندر، اور دوسرا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ مسلمان بیچارے اپنے تئیں اپنی طاقت کے مطابق اس جیش اسرہ کی تیاری کے لیے جو مال لا کے دیتے، جو صدقہ لا کر دیتے، منافقین جو ہے نا مذاق اڑاتے۔ یہاں تک ہوا کہ ایک صحابی نے تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک یہودی کے باغ میں کام کیا، اور جو مال ملا، کھجوریں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے ڈھیر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی، آپ نے فرمایا یہاں جتنا ڈھیر ہے اس کے اندر جو ہے نا ان کھجوروں کو شامل کر دیا جائے تاکہ ان کھجوروں کی برکت اس ڈھیر میں شامل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی، اور اللہ کے ہاں بھی کھجور کا ایک ٹکڑا یا مکمل کھجور وہ اللہ کی راہ میں اگر دے دی جائے تو اللہ رب العزت اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، یہ پروٹوکول دیتا ہے، اور اسے اس طرح پالتا ہے جس طرح ایک بندہ اپنے کسی جانور کے بچے کو پالتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ صدقہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، بشرطے کہ حلال کمائی سے ہو۔ تو منافقین کہتے، تانا زنی کرتے، تانے دیتے کہ جی دیکھو جی اگر کوئی زیادہ مال لاتا تو کہتے کہ جی یہ ریاکار ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اور اگر کوئی کم مال لاتا تو کہتے اس کے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس سے کون سے اس نے روم کو فتح کر لینے۔ 10ویں پارے کے نصف کے تیسرے رکوع کا آغاز اللہ رب العزت نے زکوٰۃ و خیرات کے مستحقین سے کیا۔ ان کی تعداد بتائی کہ 8 ہے، اور یہ حکم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر موجود ہے کہ ان مستحقین میں شامل ہیں فقراء، مساکین، اور اس طرح صدقات و زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل، اور جو دین اسلام کے اندر نئے نئے داخل ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو اسلام سے جوڑنے کے لیے، اسلام کے قریب کرنے کے لیے تاکہ وہ قائم رہیں، اس طرح گردنوں کو، غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے، اور جو مقروض ہیں، قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، ان کا قرضہ چھڑانے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، رفائی جو کام ہے، رفائی امور ہے، رفائی عامہ کے کام، ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اور مسافر اس کا مستحق ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے۔ منافقین کا ذکر اللہ رب العزت نے پھر کیا کہ ان کا یہ رویہ اور روش ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے کاموں سے روکتے اور برے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے بھی بھلا دیا۔ تو ایسے منافقین کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، جبکہ مومنوں کی اللہ رب العزت نے صفت یہ بیان کی
چوتھے رکوع کے اندر کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین پر سختی کرنے کا حکم دیا ہے اور انہیں سزا دینے کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا وہ نرمی برتی گئی، جس حد تک ہو سکا ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا گیا، لیکن چونکہ اب ہدایت کی امید نہیں ہے لہٰذا ان پر سختی کی جائے، اور اتنی سختی کہ ان میں سے کسی ایک کا جنازہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا بھی نہ کریں۔ اور جو آخری عنوان ہے آخری رکوع کے اندر وہ یہ ہے کہ جو کمزور مسلمان کسی عذر کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ گئے تو ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ان کے پاس ہماری معاملات نہیں ہیں، یا وہ معذور ہیں، یا وہ بیمار ہیں، یا گھر کا کوئی فرد بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے اس کی حاضری ضروری ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، گناہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی کیفیت بیان کی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آ کے مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی سواری دے دیں، ہمیں جہاد میں کسی طرح شامل کر لیں۔ جب آپ ان کے سامنے معذرت کرتے ہیں تو وہ واپس جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا غم ہوتا ہے، دکھ اور کرب ہوتا ہے کہ ہم جہاد میں شریک کیوں نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے آخری آیت کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ گناہ اور اعتراض ان لوگوں پر ہے جو اللہ کی راہ میں مالدار ہونے کے باوجود جو ہے وہ جہاد نہیں کرتے، انہوں نے پیچھے رہنے والی، بیٹھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر وہ راضی ہوئے، پسند کیا انہوں نے، اور اللہ رب العزت نے ان پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو وہ حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔